بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری بچیاں مل کے پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ایک بار پھر آپ کے لیے بہت پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ جی آپ جو پیاری بچیاں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے بہت پیارے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، تو بہت مزے کا پروگرام ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین۔ آپ نے لاسٹ تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف اور دونوں جانب موجود بچیوں کو اپنے ان سیگمنٹس میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن، اور دونوں جانب موجود بچیوں سے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ جی تو آج کون سی بچی ہمیں تلاوت قرآن سنائیں گی اس جانب سے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ ام کلثوم۔ ام کلثوم، جی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گی؟ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس، جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں سے ام کلثوم پیاری بچی نے سورہ ناس کی تلاوت سنائی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ذہنی موجود بچیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں آج کون سی بچی ہمیں سورت سنائیں گی، تلاوت سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ زنیرہ۔ زنیرہ، جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ساری بچیاں مل کے کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نرجیم نہیں، نرجیم، ٹھیک ہے؟ پیاری بچیوں نے تلاوت قرآن کی ہے، کچھ غلطیاں ہیں، سیکھ رہی ہیں کیونکہ چھوٹی بچیاں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دونوں جانب موجود بچیوں سے کلام شامل کرتے ہیں۔ جی اس جانب سے آج کون کلام سنائیں گی؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ اروا۔ اروا، کون سا کلام سنائیں گی؟ وہ میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، چلیں سنائیے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ پیس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی کل عربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، اللہ کا فرما قلم نشرح لک صدرک، منظور ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک،
पाक जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो उसके लिए महफिल कौनैन सजी है, दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी कुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो प्यारा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सारी बच्चियाँ मिलके क्या कहेंगी? सुबहान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं इज़ानी मौजूद बच्चियों की तरफ और कलाम शामिल करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, कौन सा कलाम सुनाएंगे? मेरी उल्फत। मेरी उल्फत, चलें सुनाइए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है, अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोनों जानिब मौजूद बच्चियों ने बहुत प्यारे कलाम शामिल किए। वो मेरा नबी है, फ़ख्र के साथ हम कहते हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं वो मेरा नबी है, जो आखिरी नबी हैं वो मेरा नबी है, जो तमाम नबियों से अफजल हैं वो मेरा नबी है। और यहाँ से मेरी उल्फत मदीने से यूँ नहीं, हर मोमिन की ख्वाहिश है, हर मोमिन की मोहब्बत और उल्फत नबी पाक अलैहिस्सलाम के मदीने से है, क्योंकि मदीने में हुजूर रहते हैं। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। अल्लाह ताला हम सभी को, इन प्यारी बच्चियों को भी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी, सभी को अपने वालिदैन के साथ बार बार मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोनों जानी मौजूद बच्चियों ने अच्छी कोशिश की, सीख रही हैं, कुछ गलतियां हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएंगी। आइए प्यारी बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, आपको पता है आज हम अपने सेगमेंट में किस बुराई की बात करेंगे जिसे हमने छोड़ना है, और किस नेकी की बात करेंगे जिसे हमने करना है। मैं आपको बताता हूँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा बुरी बुराई की तरफ। हर बुराई बुरी है, लेकिन ये वो बुराई है जो बहुत सारी बुराइयों को अपने साथ लाती है। वो बुराई क्या है? वो बुराई है झूठ। झूठ, झूठ जो होता है ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं, हमारे नबी पाक को भी पसंद नहीं। जो बंदा झूठ बोलता है अल्लाह पाक भी उससे नाराज़ होता है और नबी पाक भी उससे नाराज़ होते हैं। जो झूठ बोलता है उसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग एक झूठ बोलते हैं, फिर उसे छुपाने के लिए उन्हें और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर हम
پہلی بار سچ بول دیتے پیاری بچیوں تو ہمیں اتنے سارے جھوٹ نہیں بولنے پڑتے، ہمیں سچ کی وجہ سے جھوٹ کے گناہ سے بھی بچنا مل جاتا اور ہم اتنے سارے گناہوں میں بھی نہ جاتے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مذاق کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ پیارے بچوں یاد رکھیے کہ جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے بولیں تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، اس کا گناہ ملتا ہے، اس کا گناہ ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دور چلا جاتا ہے۔ جب فرشتہ دور چلا جاتا ہے، فرشتہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، تو پھر کتنی بری بات ہے۔ تو پیاری بچیوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ایک اور بات، جھوٹ جو ہوتا ہے چاہے سامنے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ برائی چھوڑنی ہے، کون سی؟ جھوٹ۔ اور کون سی اچھائی کرنی ہے، کون سی نیکی کرنی ہے؟ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، جو سچ بولتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے، جو سچ بولتا ہے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا یہ فسق اور فجور یعنی گناہ ہے، اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو سچ بولیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ جھوٹ بولیں گے تو بہت برا، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پیاری بچیوں آج کے سیگمنٹ میں آپ نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ادب و آداب۔ کیا نام ہے؟ ادب و آداب۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جو بچیاں مستقل ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم اس سیگمنٹ کو اپنے پروگرام میں وقتاً فوقتاً شامل کرتے ہیں، اور بہت پیارے پیارے آداب، بہت پیاری پیاری باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ آج ہم کس حوالے سے بات کریں گے؟ آج ہمارا ٹاپک کیا ہوگا؟ آج ہم قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے آداب کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے آداب کے لیے توجہ سے سننا ہے آپ نے، پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ سب توجہ سے سنیں گی پیاری بچیاں۔ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ بے مثال کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک سب کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ قرآن پاک سب کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کیوں شامل کرتے ہیں، ہم ادب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پیارے بچوں یاد رکھیے گا، دنیا میں جسے جو بھی مقام ملا ہے وہ ادب ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ جو بندہ ادب کرتا ہے اس کو دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے، لیکن جو ادب نہیں کرتا، وہ ادب بکس کا ہو، وہ ادب ٹیچر کا ہو، وہ ادب اپنے پیرنٹس کا ہو، ماں باپ کا ہو، بڑوں کا ہو، جو ادب نہیں کرتا وہ اچھا انسان کبھی نہیں بنتا، وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پیارے دین اسلام میں اس ادب کی بہت زیادہ تعلیم ہے۔ نبی پاک کا ادب، نماز کا ادب، قرآن پاک کا ادب، ان سب چیزوں کا، ماں باپ کا ادب ہمیں ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے آداب کے بارے میں بات کریں، قرآن پاک جب پڑھیں تو یہ کتنی پیاری کتاب ہے، حکم ہے کہ اسے وضو کر کے چھونا چاہیے۔ اب قرآن پاک کتنی پیاری کتاب ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اسے سننا بھی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کو دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور وہ خود سن بھی رہا ہے تو یہ بھی عبادت کر رہا ہے، تو وہ اتنی ساری عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ 10 نیکیاں ہیں۔
سبحان اللہ. قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام علم موجود ہے. قرآن پاک میں تمام علم موجود ہے. علم موجود. قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس جیسی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، نہ پہلے نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. اللہ پاک خود قرآن پاک کی حفاظت فرماتا ہے. قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی باقی رہے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. پیاری بچیوں، ایک بہت پیاری بات، قرآن پاک پڑھنا، سننا اور دیکھنا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبادت. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جب قرآن پاک کو اٹھائیں تو ہمیں اسے بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے. قرآن پاک کو کھولنا، قرآن پاک کو بند کرنا بہت زیادہ احتیاط سے ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز وہ کیا ہے، قرآن پاک کو کبھی بھی پیٹ نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے. اور قرآن پاک کو ہمیشہ باوضو چھونا چاہیے، یعنی وضو کر کے چھونا چاہیے. بغیر وضو قرآن پاک کو نہیں چھونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے صفحات کو پلٹتے وقت جب ہم پیج چینج کریں قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اتنی کہ اس کی آواز بھی پیدا نہ ہو. آواز بھی نہ آئے، بہت ہلکے سے، بہت ادب کے ساتھ ہم نے اس کے صفحے کو پلٹنا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کرنے، قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی تو پیاری بچوں، اب آپ سے سوال ہے، آپ نے بتانا ہے آپ نے سیگمنٹ میں کیا سیکھا ہے. جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے سیگمنٹ میں کیا سیکھا؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. جی ساتھ والی کو دیں. قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے. شاباش. ساتھ والی کو دیں. قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے. ساتھ والی کو دیں. جی باوضو چھونا چاہیے قرآن پاک کو. شاباش. جی قرآن پاک کو سننا بھی عبادت ہے. جی شاباش. یہاں سے. قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. جی قرآن پاک کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے. جی شاباش. قرآن پاک کو بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے. شاباش. جی ساتھ والی کو. قرآن پاک کے صفحے کو آرام سے پلٹنا چاہیے. شاباش. جی قرآن پاک ہمارے پیارے نبی پہ نازل ہوا. جی تو پیاری بچے اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، امید ہے یہ سب باتیں آپ نے بھی سیکھی ہوں گی. ان سب کو اپنانا ہے اور ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنے، قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیاری بچے اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف جو ایکٹیویٹی بیس سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہے یہ سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے. جس سیگمنٹ کا نام ہے یس اور نو. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. جی تو پیاری بچے اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے اس ایکٹیویٹی بیس سیگمنٹ میں. یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی، دونوں جانب موجود بچیوں سے کچھ سوال ہوں گے، کچھ جملے انہیں کہے جائیں گے. ان میں سے جو بچی جواب دینا چاہیں گی وہ بولیں گی نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے، وہ سر کے اشارے سے جواب نہیں دیں گی، بلکہ انہیں کرنا یہ ہوگا، میری دونوں جانب موجود سیٹس ایک پر یس لکھا ہے اور ایک پر نو لکھا ہے. اگر وہ بات ٹھیک ہوگی تو یس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ کر بتائیں گی کہ جی آپ نے جو کہا ٹھیک ہے. اگر میں نے جو کہا وہ بات غلط ہوگی تو نو والی سیٹ پر آ کر بیٹھیں گی اور بتائیں گی کہ یہ بات غلط ہے. تو بڑھتے ہیں اپنی ان دونوں ٹیموں کی طرف. جس ٹیم سے سوال کیا جائے، جسے بھی جواب آتا ہو، وہ اٹھ کر آئیں اور آ کر سیٹ پر بیٹھ کر بتائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو پیاری بچیوں آپ تیار ہیں؟ جی پہلا سوال ٹیم اے سے. آپ نے یہ بتانا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ خانہ کعبہ کے 3 دروازے ہیں؟ جی آپ. نو. جی ان کا جواب درست ہے، خانہ کعبہ کے 3 دروازے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کا 1 دروازہ ہے. جواب درست ہے. آ جائیے. اگلا سوال ٹیم بی سے. آپ نے یہ بتانا ہے طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آئیں آ کے جواب دیں.
جی یس جی ان کا جواب درست ہے. آ جائیے. اگلا سوال ٹیم اے سے. آپ نے یہ بتانا ہے کیا 2 رکعت والی نماز میں 2 بار رکوع کیا جاتا ہے؟ آ جاؤ. یس جی ہاں 2 رکعت والی نماز میں کتنی بار رکوع کیا جاتا ہے؟ 2 بار. ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. آپ نے یہ بتانا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وضو نماز پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے؟ آپ جی آئیں. کیا وضو نماز کے بعد کیا جاتا ہے؟ آئیں. جی نو. کیا ان کا جواب ٹھیک ہے؟ جی وضو نماز پڑھنے کے بعد نہیں بلکہ نماز سے پہلے کیا جاتا ہے. جی ان کا جواب درست ہے. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا وضو میں 1 بار مسح کیا جاتا ہے؟ جی کون جواب دیں گے جو ابھی تک نہیں آئی؟ آپ. وضو میں 1 بار مسح کیا جاتا ہے 2 بار نہیں؟ نہیں ان کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی شاباش. آپ نے یہ بتانا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اذان دن میں 4 بار دی جاتی ہے؟ کون جواب دیں گی؟ آپ آئی تھی؟ آ جاؤ. نہیں دن میں 4 بار نہیں دی جاتی. پھر کتنی بار دی جاتی ہے؟ 5 بار. جی ان کا جواب درست ہے. اذان دن میں 5 بار دی جاتی ہے. آ جائیں جگہ. جی پیاری بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. امید ہے آپ کو اس ایکٹیویٹی بیس سیگمنٹ میں بہت مزہ آیا ہوگا. آپ نے بھی یہ باتیں سیکھی ہوں گی. آپ کو بھی یہ باتیں یہ سمجھنے اور ان چیزوں کو شاید کچھ بچوں کے لیے کچھ نالج پہلی بار ہو. انہیں نہ پتہ ہو کچھ باتوں کا لیکن یہ سیگمنٹ سے معلوم ہو گیا. تو پیاری بچے اور کڈس بندی چینل کے ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو اور اسی طرح جتنے بھی کڈس بندی چینل کے پروگرام ہیں سب کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ اتنی ساری معلومات آپ کو آتی رہیں. اسی کے ساتھ پیاری بچیوں ہمارا آج کا یہ پروگرام کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت پیارے سیگمنٹ سوالات بھی ہوں گے اور پیاری بچیوں آپ کو بہت سی نئی معلومات بھی دینی ہے. تو آپ نے کڈس بندی چینل دیکھتے رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ بچیوں تک اپنے اس کڈس بندی چینل کو دیکھنے کا پیغام پہنچانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. سبحان اللہ. بچوں کا مدنی چینل